بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک نئی کہانی پڑھیں گے۔ اس کہانی کا نام ہے بارش کا پہلا قطرہ یا بارش کا قطرہ۔ ٹھیک ہے، بارش کا پہلا قطرہ۔ تو یہ کہانی کا نام ہے، اور یہ جو لکھا ہوا ہے نیچے لاریب فاطمہ ملک، یہ دراصل اس کہانی کو لکھنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں مصنف ہیں، کہانی کی مصنف۔ انگلش میں کہتے ہیں رائٹر، اور اردو میں کہتے ہیں مصنف۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں کہانی کو۔ شدید گرمیوں کے دن تھے، ابھی اسکول میں چھٹیاں ہونے میں کچھ دن باقی تھے۔ بیلا اپنا اسکول کا بستہ اٹھائے ہوئے تھکے ہوئے قدموں سے گھر کی طرف جانے والی راہ پر سر جھکائے جا رہی تھی۔ سر پر رکھی ہوئی ٹوپی اسے دھوپ سے بچانے کو ناکافی تھی، لیکن اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق میں وہ گھر سے اتنی دور واقع اسکول پیدل چل کر آتی جاتی تھی۔ پانی کی بوتل میں تھوڑا سا پانی باقی تھا۔ بیلا سخت پیاس محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ چند قدموں پر واقع جو برگد کا بوڑھا درخت ہے، وہ اس کے نیچے تھوڑی دیر رک کر پانی بھی پی لے گی اور درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر آرام بھی کر لے گی۔ وہ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا، اور جیسے ہی پانی پینے لگی اسے ایک آواز سنائی دی، اچھی لڑکی، تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو، میں صدیوں سے پیاسا ہوں۔ بیلا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، ارد گرد کوئی بھی نہ تھا، مگر وہ ڈری نہیں، کیونکہ امی نے اسے بتایا ہوا تھا کہ بچوں کو ہمیشہ بہادر بن کر رہنا چاہیے۔ اس نے کہا، کون ہے؟ کس نے پانی پینا ہے؟ جواب میں آواز آئی، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو۔ درخت بول رہا تھا۔ بیلا کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ابھی گھر دور تھا اور دھوپ بھی سخت تھی، لیکن بیلا بہت ہمدرد بچی تھی۔ اس نے اپنی پرواہ نہ کی اور درخت کے تنے میں بوتل میں پڑا پانی الٹا دیا۔ تھوڑا سا پانی مٹی میں جذب ہوتے ہی غائب ہو گیا۔ بیلا شرمندہ ہو کر بولی، پیارے درخت، معاف کرنا، آج تھوڑا سا پانی تھا، میں کل تمہارے لیے زیادہ پانی لے کر آؤں گی۔ یہ کہہ کر بیلا نے بستہ اٹھایا، درخت کو خدا حافظ کہا اور گھر کو چل دی۔ اگلی صبح اس نے چپکے سے ایک پانی کی بوتل اپنے بستے میں ڈال لی۔ بستہ بوتل کے وزن سے کافی بھاری ہو گیا تھا، مگر بیلا نے اسے خوشی خوشی اٹھائے رکھا۔ وہ چھٹی کا انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی ٹن ٹن کی آواز آئی، وہ تیزی سے اسکول سے نکلی اور اس درخت کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر اس نے انتظار کیے بغیر سارا پانی درخت کے تنے کو پلا دیا۔ پانی زمین میں جذب ہوتے ہی ایک دم سے خوشبو پھیل گئی، اور اس جگہ سے ایک سفید، خوبصورت اور چمکتے ہوئے پروں والی ننھی سی پری بیلا کے سامنے آ گئی۔ بیلا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے دادی اماں سے آج تک جو پریوں کی کہانیاں سنی تھیں، آج وہ پری واقعی اس کی نظروں کے سامنے آ گئی تھی۔ بیلا نے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے یہ یقین کرنا چاہا کہ کہیں وہ کوئی خوبصورت خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ پری بیلا کی اس معصوم حرکت پر زور سے ہنس پڑی۔ تو بہت سے سفید خوبصورت پھول ادھر ادھر بکھر کر گر پڑے، یعنی اس کے ہنسنے سے پھول جو ہے وہ جھڑنے لگے۔ بیلا جلدی سے انہیں چننے لگی۔ پری بولی، ننھی بچی، تم کون ہو؟ بیلا نے اپنا نام بتایا اور پوچھا، پری، آپ پرستان سے اس دنیا میں کیوں آ گئی ہیں؟ پری بولی، مجھے انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا، جس طرح آپ لوگوں نے
پرستان کے قصے سن رکھے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا کے کئی قصے سنائے گئے ہیں۔ بس پھر میں اس دنیا میں آ گئی، لیکن پیاری گڑیا، مجھے اب بہت افسوس ہے کہ جو قصے سن کر اس دنیا میں آئی تھی، میں جو قصے سن کر اس دنیا میں آئی تھی، وہ سب جھوٹے نکلے۔ چند ہی دنوں میں یہاں سے بیزار ہو چکی ہوں اور اب اپنے پرستان واپس لوٹ جاؤں گی۔ پری کے خوبصورت چہرے پر اداسی سی اتر آئی تھی۔ بیلا سے پری کی اداسی دیکھی نہ گئی۔ وہ بولی، آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا جو آپ اداس ہو گئی ہیں؟ پری بولی، کاش میں تمہیں پرستان لے جاتی، وہاں جا کر تمہیں میری اداسی کا سبب معلوم ہو جاتا۔ کیا تم میرے ساتھ پرستان چلو گی؟ بیلا پری کی دعوت پر غور کرنے لگی۔ پرستان جانے کا خیال ہی اتنا خوبصورت تھا کہ بیلا انکار نہ کر سکی۔ دونوں میں یہ طے پا گیا کہ پری بیلا کو ایک رات کے لیے پرستان کی سیر کروائے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ بیلا کو چپکے سے واپس چھوڑ جائے گی۔ بیلا پری سے ساتھ چلنے کا وعدہ کر کے خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ رات کو بیلا اپنی امی کو خدا حافظ کہہ کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اس سے پری کا انتظار مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوشبو کے جھونکے کے ساتھ ہی پری کمرے میں آ گئی۔ اس نے بیلا کی طرف ایک خوبصورت سفید پریوں والا فراق بڑھایا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جادو کی چھڑی کو گھما کر بیلا کی طرف کیا تو بیلا پریوں والے لباس میں ملبوس ہو گئی۔ ملبوس کا مطلب وہ پہن لیا اس نے لباس۔ پری نے بیلا کے سر پر خوبصورت سا تاج پہنایا، اس کے ہاتھ میں ستارے والی چھڑی تھمائی۔ بیلا نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ سچ مچ کی ایک ننھی سی خوبصورت پری معلوم ہوتی تھی۔ پری نے بیلا کو خوشبو لگائی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد بیلا کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اس نے چپکے سے آنکھیں کھولی اور ڈر گئی۔ آنکھیں کھولیں اور ڈر گئی۔ وہ واقعی ہوا میں محو پرواز تھی، ستاروں کے پاس سے گزرتی ہوئی پرستان کی طرف جا رہی تھی۔ بیلا نے خوف کے مارے پری کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پری بیلا کی اس حرکت پر مسکرا دی۔ بہت سے پھول دوبارہ ادھر ادھر بکھر کر گرنے لگے۔ بیلا، اب آنکھیں کھول لو، تھوڑی دیر بعد ہی ہم پرستان میں پہنچنے والے ہیں۔ تم نے سب کو یہی بتانا ہے کہ تم بھی ایک پری ہو۔ بیلا نے غور سے پری کی بات سنی۔ پرستان شروع ہوتے ہی ہر طرف سے خوشبوئیں آنی شروع ہو گئیں۔ بیلا کو وہ خوشبوئیں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھیں۔ پرستان کی ساری زمین پھولوں کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سرسبز خوبصورت لمبے لمبے درخت اتنے خوبصورت تھے کہ انسانوں کی دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پری، یہ کیسے درخت ہیں؟ یہ اتنے خوبصورت کیسے ہیں؟ بیلا سے پوچھے بنا نہ رہا گیا۔ پیاری بیلا، یہ وہی درخت ہیں جو تمہاری دنیا میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور انسانوں کو ایک ہی جیسی چیزیں دی ہیں۔ یہاں سے میں تمہیں اپنی وہ اداسی کی وجہ سمجھانا شروع کرتی ہوں جو انسانوں کی دنیا میں جا کر مجھے مایوس کر گئی ہیں۔ درخت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ انسان ان کی بالکل حفاظت نہیں کرتے۔ سرسبز درختوں کو بے دردی سے کاٹ کر جلا دیتے ہیں۔ جس برگد کے درخت کے نیچے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، وہ نہ جانے کب سے پیاسا تھا، لیکن کبھی کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ انہیں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہماری طرح جاندار مخلوق ہیں۔ بچوں کو میں نے پھول توڑتے اور پھر پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے دیکھا ہے۔
टहनी पर लगे हुए खुश रंग खुशबूदार फूल कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं, मगर जब इनको नोच कर फेंक दिया जाता है तो उनको किस कदर तकलीफ होती है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। बेला को परी की उदासी सच मालूम होने लगी। आओ बेला, बाग में चलें। बेला परी के साथ आगे बढ़ी। तमाम रास्ते बड़ी खामोशी थी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा जिन नजर आया। परी ने उसे सलाम किया और उसका हाल पूछा। बेला ने पूछा, परी, ये आपके क्या लगते हैं? परी हंस पड़ी और बोली, बेला, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, मगर वो इस परिस्तान के रहने वाले हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने साथ रहने वाले सब रहने वाली वाले सब लोगों का रहने वाले सब लोगों का ख्याल रखें। बेला को याद आ गया कि उनके घर के साथ ही एक बूढ़े बाबा जी रहते हैं। सारी रात अकेले खांसते रहते हैं। बेला के घर में उनकी खांसी की आवाज़ तो आ जाती है। यकीनन कई लोगों को उस बीमार बाबा जी की बीमारी के मुतालिक इल्म होगा, लेकिन कभी किसी ने उनका हाल तक मालूम नहीं किया। बेला को अंदर ही अंदर शर्म महसूस होने लगी। जूं जूं बेला परी के साथ आगे बढ़ रही थी, उसकी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। परिस्तान उसके तसव्वुर से भी ज़्यादा खूबसूरत था। खूबसूरत चमकते हुए परों के साथ उनके इर्द गिर्द बेखतर व खौफ घूम रहे थे। परी ने ये परी जो है ऐसे, हाँ, परी ने हाथ बढ़ाकर एक खूबसूरत सा तोता जो टहनी पर बैठा हुआ था, ठीक है, हुआ था, पकड़ लिया। तोता बिल्कुल न डरा। परी, ये परिंदे डरते नहीं हैं, किस बेफिक्री से टहलते फिर रहे हैं। नहीं बेला, ये बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि ना हम इन्हें पिंजरों में कैद करते हैं, ना इन मासूमों का शिकार करते हैं, और ना हमारे पास इनको शिकार करने के लिए बंदूकें, जाल और गुलेलें हैं। परी प्यार से मिट्ठू के परों पर हाथ फेरती हुई बोली। कुछ आगे जाकर परी ने बेला से पूछा, बेला, तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? बेला ने हाँ में सर हिलाया। सामने ही नदी थी, जिसका पानी इस कदर शफाफ था कि यूं लगता था कि पानी नहीं, हीरे मोती बह रहे हों। परी ने सोने के कटोरे में बेला को पानी पेश किया। पानी बहुत मीठा था। बेला फिर पूछे बिना ना रह सकी, प्यारी परी, ये कैसा मशरूब है, इतना मीठा और साफ है? प्यारी बेला, ये सादा पानी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि तुम्हारी दुनिया का पानी, लेकिन ये आलूदा नहीं है। इसमें कोई कूड़ा करकट नहीं फेंकता और ना ही इसमें कारखानों का फाजिल मवाद शामिल है। बेला हसरत से पानी को देखते हुए परी के साथ चल दी। सामने ही चंद परियां खेल रही थीं। परी को देखकर वो भागती हुई आईं और बड़ी खुश दिली से परी और बेला को खुशामदीद कहा। बेला उनका हुस्न अखलाक देखकर बहुत मुतासिर हुई। वो परियां बेला की मुख्तलिफ़ किस्म के फल और मशरूबात से तवाज़ो करने लगीं। बेला उनसे यूं घुल मिल गई जैसे वो इसी देश की रहने वाली हो। वो खेलने लगीं तो तमाम परियों ने जूते उतार दिए। बेला ने कहा, ख्याल करना कहीं पाँव में कुछ चुभ ना जाए। एक परी बोली, बेफिक्र होकर खेलो, हम ज़मीन पर कोई कूड़ा करकट, फलों के छिलके या गंदगी नहीं फैला फेंकते, बल्कि उसे यूं साफ रखते हैं जैसे कोई मखमल का कालीन। बेला खेलने लगी तो उसे वाकई ज़मीन की नरमी और ख़ूबसूरती का एहसास हो गया। ना कोई मच्छर था, ना ही मक्खियाँ, और ना ही गंदगी। हाँ, नर्म कोंपलों जैसे परों वाली तितलियाँ और चमकते हुए जुगनू इधर से उधर रक़्स करते फिर रहे थे। बेला के पाँव साफ शफ़ाफ थे और उसका चेहरा चमक रहा था। साफ माहौल और परियों के हुस्न सलूक ने उसे वो खुशी बख्शी थी कि जो आज तक उसे अपनी दुनिया से न मिल सकी थी। खेलते हुए काफ़ी देर हो गई थी।
مگر بیلا نے محسوس کیا کہ پریاں آپس میں بالکل نہیں لڑتیں اور ایک ہم ہیں جو اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے 100 دفعہ ناراض ہوتی ہیں اور بات بات پر جھگڑا کرتی ہیں۔ وہ پریوں کو خدا حافظ کہہ کر پری کے ساتھ آگے بڑھی۔ تمام پریاں اسے ہاتھ ہلا ہلا کر خدا حافظ کہہ رہی تھیں۔ پری اسے اپنے گھر لے گئی۔ پری اسے اپنے گھر لے گئی۔ سفید جالی دار پردوں سے بنا ہوا پری کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ اس نے بیلا کو اپنے تمام گھر والوں سے ملوایا۔ سب ہی بیلا کو بہت پیار کر رہے تھے۔ بیلا سوچنے لگی کہ یہ لوگ مجھ سے کتنا پیار کر رہے ہیں، سب میرے ارد گرد جمع ہیں، مگر میں پری کا تعارف اگر اپنے گھر میں یا اپنی دوستوں سے کروا دوں تو وہ ڈر ہی جائیں، نہ ہی اس کا شاندار استقبال ہو اور نہ ہی مہمان نوازی، الٹا پری کو نکال دینے کی تدبیریں کی جائیں گی۔ بیلا کہاں کھو گئی ہو؟ پری نے آ کر پوچھا۔ پری آپ کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ بیلا نے سوال کیا۔ میں اپنی دادی پری کو سلام کرنے گئی تھی، پھر میں نے ان کے پاؤں دبانے لگی، ان کی آنکھوں میں دوا ڈالی، اس لیے دیر ہو گئی، معاف کرنا۔ بیلا کو اپنی دادی اماں یاد آ گئیں۔ اس نے کبھی ان کے نہ پاؤں دبائے یا ان کی آنکھوں میں دوا ڈالی یا پھر ان سے باتیں کی۔ بیلا تم بالکل اچھی نہیں ہو، بیلا خود سے کہنے لگی۔ باتوں باتوں میں وقت کا احساس ہی نہ ہوا، پرستان میں خوبصورت کجلی آنکھوں والے مرغ اذانیں دینے لگے تھے۔ تمام پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ بیلا بہت اداس سی پری کے ساتھ محو پرواز تھی، سب ہی اسے رخصت کرتے ہوئے اداس تھے۔ اسے کئی خوبصورت تحفے دیے گئے تھے جو اس نے اور پری نے پروں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ صبح اپنے تمام اجالوں کے ساتھ نمودار ہو رہی تھی۔ اپنی دنیا میں قدم رکھتے ہی بیلا نے آنکھیں کھول لیں۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف کوڑا کرکٹ اور گندگی کا ڈھیر تھے۔ ناگوار سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، تمام درخت مرجھائے ہوئے تھے۔ بیلا کو آج ان کی اداسی کا سبب معلوم تھا۔ ننھی چڑیاں خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی تھیں۔ ایک طرف سے بہت سا دھواں نکل کر ساری فضا کو دھندلا کر رہا تھا۔ پری کو اس کالے دھوئیں سے کھانسی آنے لگی۔ بیلا کو بہت شرمندگی ہوئی۔ تھوڑا ہی آگے ایک چشمہ ہے، پری وہاں سے پانی پی لو۔ لیکن چشمے پر پہنچتے ہی جب بیلا اور پری کو اس چشمے میں نہاتی کالی بھینسیں نظر آئیں پہنچتے ہی جب بیلا اور پری کو اس چشمے میں نہاتی کالی بھینسیں نظر آئیں تو انہوں نے رکنے سے توبہ کر لی۔ ویسے بھی ان بھینسوں کے ساتھ کئی بچے صبح کا غسل کر رہے تھے۔ آج اتوار تھا اور بیلا کی چھٹی تھی، ورنہ تو اسکول سے لیٹ ہو جاتی۔ کمرے کی کھڑکی سے دونوں اندر آئیں۔ پیاری پری آج میرے پاس رکو نا، بیلا اصرار کرنے لگی۔ نہیں بیلا، میں نہیں رک سکتی، تم ناراض نہ ہونا۔ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ تمہارے پاس ضرور آؤں گی۔ دوبارہ کب؟ بیلا نے سوال کیا۔ جب تمہاری دنیا بالکل صاف ستھری ہو جائے گی، صاف پانی، صاف ستھرے لوگ اور ستھرے دل، تو میں تمام پریوں کو لے کر تمہارے پاس آؤں گی۔ پری بیلا کو بہت سا پیار کر کے اور دعا دے کر چلی گئی۔ بیلا پری کو کھڑکی سے جاتے ہوئے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، پیاری پری، نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید بہت دیر لگ جائے۔ بیلا اداس ہو گئی اور پھر اٹھ کر دادی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا حال پوچھا اور کافی دیر ان کے پاس بیٹھی پاؤں دباتی رہی۔ دادی اماں نے خوش ہو کر بیلا کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ پھر بیلا آ کر ابو سے کہنے لگی، ابو جان آج آپ کی چھٹی ہے، کیوں نہ جا کر ساتھ والے بابا جی کا حال پوچھائیں، وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ہمیں ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ ابو نے بیلا کی بات سے اتفاق کیا۔ ماں سی رحماں، گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ مت پھینکو، بلکہ گلی کے کونے میں لگے کوڑا دان میں پھینک کر آؤ۔ بیلا ماسی کو ہدایت دیتی ہوئی پانی کا پائپ اٹھائے اپنے ننھے منھے لان میں چلی گئی۔ بیلا
ماسی کو ہدایت دیتی ہوئی پانی کا پائپ اٹھائے اپنے ننھے منھے لان میں چلی گئی۔ تمام پھول اور پودے مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر تک انہیں پانی ڈالتی رہی اور سنوارتی رہی اور ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی۔ بیلا، آج تو تم نے کمال کر دیا، تمہارے پودے ہی نکھر گئے ہیں۔ ابو جان نے بیلا کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ابو جان، کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہی تھا، وہ میں ہی سہی۔ بیلا نے پنجرے میں بند چھوٹی سی بلبل کو آزاد کیا۔ بلبل پھر سے اڑ کر دیوار پر جا بیٹھی اور اپنی زبان میں بیلا کو شکریہ کہنے لگی۔ بیلا مسکرا دی تو یوں لگا کہ جیسے اس کے مسکرانے سے بہت سے پھول ادھر ادھر بکھر گئے ہوں۔ واہ بھائی واہ، کیا زبردست کہانی ہے، بہت خوبصورت کہانی بیلا کی دوست پری کی، پرستان کا منظر، پرستان کے اس منظر کا پھر زمین کے منظر سے مقابلہ، ہمارا رہن سہن کا طریقہ، ہماری خراب عادتیں، پرستان کے لوگوں کی بہت اچھی عادتیں، صاف ستھرے لوگ، ٹھیک ہے، ایک کمپیریزن، یہ موازنہ دونوں جگہوں کا کیا۔ بیلا نے سیکھا کہ ہمیں بھی اپنی زمین کو اچھا رکھنا ہے، ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، ہمیں بھی پھولوں کا، درختوں کا خیال رکھنا ہے۔ بہت اچھی کہانی، مجھے بہت اچھی لگی، امید ہے کہ آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کہانی کے سوالات کی طرف۔ بارش کا قطرہ، یہ پہلا سوال ہے۔ آپ کو سوال پڑھنا ہے اور سوال پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی پڑھنا ہے اور جواب لکھنا ہے۔ میں سارے سوال نہیں پڑھوں گا، بس میں یہ سلائیڈ کو چلا رہا ہوں نیچے کی طرف، آپ اس کی ویڈیو کو روکیں گے اور روک کر پہلے سوال اپنی کاپی میں اتاریں گے اور سوال اتارنے کے بعد پھر جواب جو ہے وہ اپنی کاپی میں اتاریں گے۔ آپ چاہیں تو پہلے پورا جواب پڑھ لیں اور پھر اپنے الفاظ میں اسے خود لکھیں، اور اگر آپ کو لکھنے میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ دیکھ کر جواب بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 سوالات ہیں، آپ کو ویڈیو روکنا ہے اور روک کر پہلے سوال اتارنا ہے اور اس کا جواب لکھنا ہے۔ آگے خالی جگہ ہیں، یہ 10 خالی جگہ ہیں، آپ کو ہر خالی جگہ اپنی کاپی میں اتارنی ہے اور خالی جگہ میں جو لفظ آئے گا وہ لفظ لکھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دوبارہ کہانی سنیں گے، دوبارہ کہانی کو پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد پھر جو لفظ صحیح خالی جگہ میں آئے گا اس لفظ کو آپ اپنی خالی جگہ میں لکھیں گے۔ یہ سارا کام بھی آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ملٹیپل چوائس کوئسچن ہیں، ایک سوال ہے، اس کے 4 جواب ہیں، 4 میں سے ایک جواب صحیح ہے۔ آپ کو یہ سوال پہلے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، پھر ان چاروں میں سے جو جواب صحیح ہو وہ جواب آپ کو اپنی کاپی میں جواب کے طور پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ ویڈیو کو روکیں گے اور روک کر ایک ایک سوال اتارتے جائیں گے اور اس کا صحیح جواب اپنی کاپی میں لکھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 5واں سوال، 5ویں کے بعد چھٹا، چھٹے کے بعد 7واں، ٹھیک ہے، 7ویں کے بعد 8واں، اور پھر نیچے 9واں۔ بیلا نے کس درخت کو پانی دیا تھا؟ آم کے درخت کو، برگد کے درخت کو، پیپل کے درخت کو، یا کیلے کے درخت کو، ٹھیک ہے۔ کہانی کا مرکزی پیغام، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ کو یہاں جملے ٹرو فالس اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ جملہ درست ہے یا غلط ہے۔ بیلا نے درخت کو پانی نہیں دیا تھا، بھئی یہ تو غلط ہے، تو اب آپ کو یہاں ایسے لکھنا پڑے گا غلط، ٹھیک ہے۔ ایسے ہر کاپی میں اپنے جملے کو لکھیں گے اور جملے کو لکھ کر اس کو اس کے سامنے لکھیں گے صحیح یا غلط۔ پری نے بیلا کو پرستان میں رات گزارنے دی تھی، یہ درست ہے، اس لیے یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ درست لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو یہ 10 جملے بھی اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ صحیح جملہ اگر صحیح ہے تو درست لکھنا ہے، جملہ اگر غلط ہے تو غلط لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 10 خالی جگہیں آپ کو اس طرح سے کرنی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری کہانی کا اختتام ہوا، ہم نے کام بھی مکمل کیا، اور اس کہانی پہ بات چیت کیجئے کلاس روم کے اندر اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں یہ کہانی سنائیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ کہانی سنائیے، اپنی ابو سے اس کہانی پر بات کیجئے، ٹھیک ہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔